جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ایک بار پھر احکام تجارت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، اور حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی موجود ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے بالخصوص تجارت اور مالی لین دین سے ریلیٹ کرتے ہوئے، اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی کے جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر پہلے میں ایک سوال کروں گا، اس کے بعد آپ کے سوالات مفتی صاحب سے کیے جائیں گے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کا پہلا سوال میرا ہے۔ تو مفتی صاحب، جو ہم نے آخری احکام تجارت کیا تھا، تو اس وقت بات یہ آئی تھی کہ آپ کا جدول بن رہا ہے تو کچھ ہم گفتگو کریں، لیکن نہیں ہو سکی تھی اس وقت۔ تو اب آپ یہ جدول گزار کر آئے ہیں، 12 سے لے کر 15 تاریخ تک تو ایکچوئل ہمارا جدول تھا، یعنی 12 تاریخ کو ضیاء کوٹ میں، پھر 14 تاریخ کو گجرات میں، اس کے بیچ میں 13 تاریخ کو لالہ موسیٰ میں بھی۔ تو یہ جدول کیسے بنتا ہے، اور آپ کی نیت و مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور ابھی جو جدول رہا اس سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، علماء کی ذمہ داریاں جو ہیں بہت وسیع ہیں، اور جو ہم بند کمرے میں بیٹھ کر، یعنی دارالفتہ ایک محدود ایریا ہے، ٹھیک ہے، 4 دیواروں کے بند اندر، کمرہ تو خیر نہیں ہے، یا مدارس میں بیٹھ کر جی دین کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، یعنی ایک تو ہے نا کہ مسئلہ پوچھنے آیا اس کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کورس کرواتے ہیں تو آپ کورس تک ہی محدود رہتے ہیں۔ صحیح، تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، پاکستان بھر، دنیا بھر میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، پیاسے ہیں۔ بالکل۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کا جو آغاز ہے، یہ تجارت کورس سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ جب پبلک کو بلا کر اور ترغیب دلوا کر اور روزانہ کی بنیاد پر تجارت کورس کروایا۔ صبح سویرے جو ہے وہ تقریباً 18-20 دن کا تجارت کورس کروایا گیا۔ پھر فرض علوم کورس 63 دن کا وہ ہوتا رہا، روزانہ ایک نیا لیکچر، نیا بیان، اور ہر ہی بیان کرنے والے عالم دین نے یہ کوشش کی فرض علوم کورس میں کہ میں اپنے موضوع کے بنیادی مسائل کا احاطہ کر لوں، یعنی جو ابتدائی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انداز میں اور آسان انداز میں بیان کر سکوں۔ کہہ سکتے ہیں اس کی فاؤنڈامنٹل آؤٹ لائن جو تھی وہ ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ جی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ مجلس تاجران کا تقاضا رہتا ہے کہ آپ باہر نکل کر بھی وقت دیں۔ جی، ہم کافی عرصہ پہلے حیدرآباد گئے تھے، سالوں پہلے، جی، ایک اور شہر بھی گئے تھے۔ جی، اب گزشتہ سال ایک نئے انداز کا پہلا جدول ہوا، مرکز اولیا اور گجرانوالہ، یہ 2 شہر اس میں کور کیے ہم نے۔ لیکن ایک دن کے اوقات میں جامعۃ المدینہ تخصص کے طلباء، پچھلے سفر میں تو مجلس حج بھی آئی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی اس دفعہ کا سفر، تو اس میں بھی یہی تھا کہ مختلف تاجران کے ساتھ بیٹھنا ہوا۔ اچھا، جو ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ کا جو عنوان تھا ہمارا، وہ تجارت کے عنوان پر نہیں تھا، ٹھیک ہے، مدعو تاجر تھے،
مدعو تاجران تھے، ایک طرح سے استقبال رمضان کے سلسلے میں پروگرام تھا، ٹھیک اور قرآن پاک کیا اصول دیتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کے، ایک ہماری پرسنل لائف ہے، ایک ہماری ڈومیسٹک لائف ہے، ایک ہماری سوشل لائف ہے، ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو لے کے ایک ایک اصول بیان کیا۔ ٹھیک ان تینوں پہلوؤں پر قرآن پاک کے درجنوں اصول ہیں، ٹھیک ہم نے ایک ایک اصول بیان کر کے یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن پاک نے ہمیں کامیاب زندگی کے کیا ضابطے دیے ہیں۔ ٹھیک کچھ ہمارے پاس جو ہے اس کے مناظر بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ مناظر بھی چلتے رہیں، آپ کی گفتگو بھی چلتی رہے، تو تاکہ جو تھوڑا ہم کنیکٹ ہو جائیں۔ جی اچھا، ضیاء کوٹ کے اسلام میں کو ذرا وقت کم ملا تھا، جی شاید انہیں 1.5 ہفتہ پہلے بتایا گیا ہو کہ جی یعنی جو مین پروگرام کے لیں آپ، یا جو پہلے سے جدول دیا گیا تھا وہ ضیاء کوٹ کا نہیں تھا؟ وہ ضیاء کوٹ کا نہیں تھا، وہ گجرات کا تھا۔ اب ایشو یہ تھا کہ آج کل فلائٹس کے مسائل چل رہے تھے، ٹھیک تو پھر یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا کہ ضیاء کوٹ جانا ہوگا نہیں ہوگا، یہ سارے معاملات تھے۔ ٹھیک تو غالباً 29 مارچ کو ایئرپورٹ کھلا ضیاء کوٹ کا، ٹھیک۔ پھر وہیں اترنا ہوا، اور بڑا اچھا سلسلہ رہا، ضیاء بہت کوٹ۔ اچھے محبت کرنے والے لوگ ملے، اور رپلائی بہت اچھا ملا۔ یہ نہیں کہ بھی لوگ اٹھ کر چلے گئے اور بوریت کا شکار نظر آ رہے ہوں، ایک اندازہ ہو جاتا ہے مقرر کو کہ پبلک کے جو رجحانات ہیں وہ کس طرح کے ہیں جی اور وہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن بہت توجہ کے ساتھ سنا اور بہت دلچسپی کے ساتھ سنا، جی اور پھر گاہے تو بگاہے اس کا ڈیوریشن کتنا تھا اصل میں؟ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے رہے اور سنتے رہے، تو اب جیسے ہمارا احکام تجارت ہو رہا ہے تو کافی تعداد میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اپنی اسکرین کے سامنے، تو یہ بھی کوئی مطلب ڈیوریشن پتہ چلے تو ذرا اس کی اہمیت بھی پتہ چلے ہمیں۔ میں سمجھتا ہوں 2 گھنٹے سے کم کا تو لیکچر نہیں تھا، جی کم از کم 2 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر تھا۔ اسی طریقے جو گجرات میں ہم نے کیا ہے وہ بھی لائیو تقریباً 1 گھنٹہ 58 منٹ گیا ہے، جی اور اس سے پہلے سے چل رہا تھا، اس کے بعد تک چلتا ہے؟ ہاں اس کے بعد بھی پھر چلا ہے۔ جی تو ایسا ہی ہے۔ اس سے بھی ایک چیز میں نے محسوس کی، کیونکہ سوالات کے اعتبار سے کہ تاجر ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، 2 سوالات میں یہاں پہ کروں گا۔ ایک تو بالعموم کہا جاتا ہے کہ جی لوگ جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک یہ شکوہ بعضوں کا سننے کو ملتا ہے، اور بالخصوص اگر ہم تاجر اسلامی بھائیوں کو لیں، اور تاجر بھی ذرا وہ کہ جو ویل ناؤ تاجر ہیں اور جو ہے نا ویل آف ہیں، تو ان کو اگر ہم لیں تو کہتے ہیں جناب یہ تو انگلی نہیں پکڑاتے، سرا ہی نہیں پکڑاتے ہیں۔ اور ہمارے آپ کے جو یہ 2-3 ایونٹس ہوئے، اجتماعات ہوئے، مدنی حلقے ہوئے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اسی قسم کی کیٹیگری، اسی قسم کے تاجران آئے ہوئے تھے، اور وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ گویا کہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اصل میں دیکھیے میں واقعتاً حقیقت بیان کر رہا ہوں، جی میرا واقعی کمال نہیں ہے، ٹھیک اصل محنت ہے اس اعتماد کی جو دعوت اسلامی نے لوگوں کے دلوں میں قائم کی ہے۔ ٹھیک دعوت اسلامی کی اپنی ایک ساکھ ہے، اپنا ایک Goodwill. طریقہ کار ہے، ٹھیک لوگ اس سے مطمئن ہیں۔ ٹھیک پھر جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کی جو محنت اور ولولہ ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے، وہ جو کوششیں جو ہوتی ایک سینہ بسینہ جا کر لوگوں کے پاس جمع کرنا تو ان کا کام ہے، ٹھیک تو اصل محنت تو ان کی ہے، ٹھیک وہ جمع کر لے کر آتے ہیں، اور بہت ولولہ تھا۔ جی وہاں رکن شورا حاجی اظہر کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے تاجران بہت کم ہی جمع ہوتے ہیں۔ جی ایک ساتھ جی مجھ سے ایک سوال یہاں پہ یہ بھی کروں گا، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف بھی جی بڑھنا ہے۔ ویسے پہلا سوال آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ مفتی صاحب کی طبیعت کیسی ہے، لیکن وہ میں نے یوں نہیں کیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ احساس ہے تو اس کی طرف نہ ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ تو مفتی صاحب سوالات کا میں نے یہ دیکھا کہ ایک سوچ یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے، آپ کو بھی یقیناً سننے میں پیش آئی ہوگی کہ جناب پوچھیں گے نا مسئلہ، یعنی اس طرح کے افراد وہ مسئلہ نہیں پوچھنا چاہتے، جب تک نہیں پتہ نا تو چلو ٹھیک ہے چل رہا ہے، ان بزوں میں خود وہ غلط تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب تک ہمیں نہیں پتہ تو ہم چلا رہے ہیں، تو پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ لیکن آپ کے دونوں بلکہ تینوں جگہ پہ مجھے یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ تاجران کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے، یعنی کیفیت یہ تھی کہ اگر آپ شاید وہ عشاء کے بعد شروع ہوا تھا لیکن اگر فجر تک بھی بیٹھتے تو شاید وہ سیشن چلتا رہتا کسی نہ کسی طور پر، تو سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے۔ یہ کیا اپریسیشن والی بات ہے، یہ ایک اچھا جذبہ ہے اور اسے ڈیولپ ہونا چاہیے، کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک کی آیت میں بھی یہی فرمایا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سمجھاؤ، سمجھانا جو ہے وہ نفع دیتا ہے، تو سمجھانا نفع دیتا ہے یہ تو قرآن پاک نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے تو اصل یہ ہے کہ لوگ آئیں اور آسان انداز میں ان کو بتایا جائے، اور پھر جو گجرات کا سلسلہ ہوا ہے وہ تو لائیو بھی گیا، جی اس کے لائیو جانے کی وجہ سے جو
لوگوں نے اس کو دیکھا، وہ ایک بہت بڑی تعداد نے دیکھا جی ہوگا۔ لگے ہاتھوں میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ گجرات کا جو ہمارا اجتماع تھا وہ براہ راست مدنی چینل پہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، اور ہمارا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی مدنی چینل لائیو کے نام سے، اگر آپ میں سے کوئی وہ سلسلہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو دعوت اسلامی کے مدنی چینل لائیو کا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے فیس بک پر جو پیج ہے مفتی صاحب کا، تو اس پر بھی وہ سلسلہ موجود ہے، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو تاجران کی باتیں کر لیا آپ نے۔ کسی بھی سفر میں جو میری لذت کا ایک سامان ہوتا ہے، بہت ساری لذت کے سامان ہوتے علماء کی طرف گئے تھے ہیں، آپ؟ لوگوں کی محبت، نئے سوالات کا پیش آنا۔ اب ایک صاحب نے ایک سوالات کا پورا باب کھولنا چاہا، میں نے کہا یہ 5-7 منٹ کا سوال نہیں ہے، 2 سے 3 گھنٹے کی نشست درکار ہے۔ ٹھیک تو آفر بھی کیا ہم نے کہ ہمارے ساتھ سفر پہ چلیں، جی تو اس دوران سفر جو ہے 2-3 گھنٹے ملیں گے، لیکن ان کی کوئی مصیبت آ گئی تو یوں بہت ہی جدید قسم کے سوالات، اور وہ سوالات جو غیر متعلقہ لوگ تو پوچھتے ہیں، لیکن جب متعلقہ لوگ پوچھتے ہیں تو وہ ساری حقیقت حال بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک کہ یہ چیز یوں ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے۔ پھر علماء کرام کی برکتیں ہوتی ہیں، مزارات اولیاء کی برکتیں ہوتی ہیں۔ جی۔ تو دونوں ہی شہروں میں مزارات اولیاء پہ بھی جانا ہوا۔ تو آپ کے جدول میں دیکھا ہے کہ آپ جس شہر میں بھی جاتے ہیں تو یوں تو آپ کا جدول اس دفعہ میرے لحاظ سے تھوڑا سا ریلیکسیبل تھا کہ جامعۃ المدینہ اور دیگر مجالس کا جو ہے وہ اتنا اہتمام کے جی، ساتھ جامعۃ المدینہ کے امتحانات ہو رہے تھے۔ جی، تو وہ جدول نہیں بنا، نہیں تو صبح جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کا جدول ہوتا ہے، یعنی وہ 10-11 بجے سے لے کر ظہر کے بعد تک کا، اور پھر شام سے دوسرے جدول ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے مدنی حلقے الگ آ جاتے ہیں۔ تو آپ مزارات پہ ضرور جاتے ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، دیکھنے میں آیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ اور نیت؟ دیکھیے، البرکت مع اکابرکم، علماء کرام کے پاس برکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک اور خاص طور پر وہ علماء کرام جو ضعیف العمر ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک دنیا دیکھی ہوتی ہے، ٹھیک تو اگلے موقع پر جب آنا ہو، پتہ نہیں میری زندگی ساتھ دے یا نہ دے، یا ان کا جو ہے نا دیدار نصیب ہو یا نہ ہو، تو ٹھیک یوں موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ پھر اکابرین جو اہل مزارات ہیں، جی بڑے ہی پیارے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ گجرات میں جو ہے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، رحمت اللہ بہت بڑا نام ہے، امام علم و فن ہے۔ جی مجھے وہاں پہنچ کر پتہ چلا، مزار کی تختی جب پڑھی، جی کہ یہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، جی اور ان کا ایک فیض ہے ان کے اندر۔ جی بالکل ہے۔ پہلے ہم صرف یہ جانتے تھے کہ یہ علم معقول اور منقول ہے، سفر کرنے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ہم بغداد شریف حاضر ہوئے، جی پہلی دفعہ جانا تھا، ہر دوسرا آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب حضرت سلمان فارسی علیہ رحمہ کے مزار پر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ وہاں جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے پتہ چلا یہاں اور حضرات کے بھی مزارات ہیں۔ تو یوں جو بندہ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں پاتا ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے، گجرات مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، جی اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے مزار پر جب حاضر ہوئے تو ان کے نواسے نے انہی کے کلام پڑھے۔ جی، یعنی انہی کے کلام تھے اور ان کے پڑھنے واسطے پڑھ رہے تھے۔ اس سے مجھے وہ لمحہ بڑا یاد، بڑا مزہ آیا مجھے آپ کے پیچھے تھا میں، تو ایک کلام کے بارے میں آپ نے کچھ استفسار کیا، تو نعت خواں اسلام بھائی جو تھے تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ ان کا کلام ہے، تو وہاں پہ اس کی لذت بھی پھر جی دو آتشہ ہو جاتی ہے۔ اور مفتی صاحب ایک چیز آپ کی میں ایک سوال کر لوں پھر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف، میں نے یہ ملاحظہ کیا کہ ایک تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بالخصوص مزار پہ گجرات میں جب آپ گئے، جانے سے پہلے بھی آپ کی ایک بہت زیادہ جستجو تھی، پھر میں نے ایک چیز یہ محسوس کی کہ آپ نے وہاں پوچھا لوگوں سے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس وقت شاگرد حیات ہوں، جنہوں نے براہ راست مفتی صاحب سے پڑھا ہو، تو ان کی بارگاہ میں پھر آپ گئے بھی علماء کی بارگاہ میں، تو اس کی بھی کوئی خاص؟ دیکھیے، بزرگان دین کے جو حالات زندگی ہیں وہ قابل پیروی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اور بندہ جب جاتا ہے تو ان کے اوصاف سنتا ہے، جذبہ ملتا ہے بندے کو، جی تو اولیاء کرام کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ بالکل اور پھر ایک ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتیں، اور ایک خاص ان کے تلامذہ سے پوچھنا، ان کے شاگردوں سے پوچھنا، تو اس کی جو روایت ہے ذرا کبھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، آپ نے جو باتیں سنی مفتی صاحب کے حوالے سے، اگر آپ چاہیں تو کوئی ایک بات اگر مفتی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے سنی اور آپ کو بڑا مزہ آیا ہو سن کے؟ دیکھیے، ایک تو ہم ان کے ایک شاگرد تھے، ان کی عمر بھی
85 साल है, उनकी खिदमत में हाजिर हुए। तो उन्होंने फरमाया कि इतनी सादगी थी कि घर से यूँ मस्जिद जाते थे, मस्जिद से घर आ जाते थे। एक नया आदमी अगर पहचानना चाहे कोई आलिम फाजिल जा रहा है जी, तो उसके लिए पहचानना मुश्किल होता था। यानी इतना बड़ा नाम, इतने बड़े मुफस्सिर और शायर, जी। लेकिन कोई इस तरह की चीज नहीं। तहज्जुद गुजार थे। ये बताया गया कि वक्त के बड़े पाबंद थे। मैंने पूछा कि औकात को किस तरह तकसीम किया हुआ था, जी, तो फरमाया तहज्जुद आगाज़ होता था उनका, और फिर 11 बजे तक जो है वो 11 बजे तक पढ़ाते थे ठीक, तलबा को। उससे पहले कैलुला करते थे, यानी ज़ोहर से पहले, और ज़ोहर के बाद जो है फिर तसनीफ़ी काम किया करते थे। ठीक, और असर के बाद एक मज़ार है वहाँ पर, वहाँ चले जाते, ठीक, और उस मज़ार से जब वापस आते बिल्कुल तकबीर हो रही होती है और वो आते। यानी ऐसा मुसल्ले पे बैठते और तकबीर होती। लगा बंदा जो है ना वो अब मुसल्ले पे बैठते या पीछे नमाज जी, पढ़ते, ये वाज़ेह नहीं है। तो यूँ एक मामूलात जो हैं, अगर मामूलात बंदे के लगे बंदे हों और टाइम मैनेजमेंट ज़िंदगी में शामिल हो, जी, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, अहदाफ भी हासिल होते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझसे आपका फिर सफर रहेगा, और फिर अल्लाह ने चाहा तो मुझसे दूसरे शहरों में फिर इंशाल्लाह जदवल बनेगा। अल्लाह सेहत सलामती के साथ उम्र तवील अता फरमाए। आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल शामिल करते हैं। जी, मुज़फ़्फ़र हुसैन, अहमदपुर शर्किया, पंजाब, पाकिस्तान। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सियालकोट, लाला मूसा और गुजरात में वक्त अता फरमाया और बहुत ही अच्छे उन्वानात पर ताजरों की तरबियत फरमाई। कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, शिरकत या पार्टनरशिप में अक्सर इख्तलाफात हो जाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि इख्तलाफ भी ना हो और कारोबार चलता रहे? देखिए, एक होते हैं रियल इख्तिलाफात, जो होना कोई बुरी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर दो अफराद जो हैं वो कई सालों से पार्टनरशिप लेकर चल रहे थे। अब उनका जहन ये बना कि हमारा नफ़े का रेशो कम ज़्यादा होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए। तब्दील होना चाहिए। ठीक, तो हर एक को ये हक हासिल है कि वो अपने नफ़े का रेशो बढ़ाने का मुतालबा करे और बार्गेनिंग करे। ठीक, ये अलग बात है कि सामने वाला उसे क्या जवाब देता है। ठीक, एक तो इस तरह के इख्तलाफात होते हैं, सही, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक, होता रहता है इस तरह के काम में, ये काम का हिस्सा और ये मैनेज भी हो सकता है। मैनेज भी हो सकता है। ठीक, एक वो इख्तलाफ होते हैं कि जो शरीयत के अहकाम की पाबंदी ना करने की वजह से होते हैं। ठीक, मतलब इख्तलाफ हो जाता है कि जी आपका 40% है या 50%। ठीक है, अब इन्होंने पहले ही तय कर लिया होता तो ये इख्तलाफ ना हो रहा होता। सही, फिर ये इख्तलाफ हो रहा होता है कि जनाब मैं इतना वक्त दूंगा, मैं इतना दूंगा। ठीक, इसको भी मैनेज किया जा सकता है, दोनों इफ़हाम और तफ़हीम के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। सही, बुनियादी चीज़ें ये हैं कि जो आगाज़ कार होता है, शिरकत जब शुरू होती है तो जो शरई तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएँ, कैपिटल मालूम हो, काम की नोयत मालूम हो, नफ़े की तक़सीम का तनासुब क्या है ये मालूम हो, दोनों इस बात को जानते हों कि नुकसान एज़ पर कैपिटल होगा। तो यूँ जो है अपना बुनियादी अगर बातें पूरी करके शुरू करेंगे, बाद में अपना ज़हन बना लें कि जो शरीयत मुत्तहरा कहेगी हम उस पर अमल करेंगे। ठीक, माल के मामले में बहुत सारे लोग बड़े कमज़ोर वाक़े हुए हैं कि वो इतना तेश में आते हैं कि नई मार्केट का यही उसूल है, हम यही करेंगे। बात जब ये आती है कि नहीं शरीयत का उसूल तो यूँ है, जी, बहुत सारे लोग अब आजमाइश में आते हैं। अब उन पर एक इम्तिहान होता है कि वो नुकसान बर्दाश्त करके शरीयत को फॉलो करेंगे या नहीं। जब पहले से पता होगा कि ये रूल एंड रेगुलेशन है, उसके मुताबिक बंदा काम करता है। ठीक है। तो पहले से रूल एंड रेगुलेशन जो भी उसूल ज़वाबित हैं वो तय कर लिए जाए। मिसाल के तौर पर पार्टनरशिप ख़त्म हुई जी, और दोनों ही लॉस में गए। ठीक है, अब दोनों ये तकाजा कर रहे हैं कि जनाब दोनों ने जो जो पैसे उठाए थे वो भूल जाए। अगर तो वो रेशो के मुताबिक हैं, जितना कैपिटल का तनासुब है तो समझ में आता है। ठीक है, वो एक का बहुत ज़्यादा है, एक ने 1 लाख रुपए उठाए और एक ने 10 लाख रुपए उठाए, जी, इसको कैसे बुला दें? इसको तो नहीं बुलाया जा मैनेज सकता। करना पड़ेगा। तो जो उसूल ज़वाबित हैं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ठीक, अगली कॉल शामिल है, सिलसिला करते हैं। जी, मैं लाहौर से गुलाम हुसैन रजा बात कर रहा हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, गुड ट्रांसपोर्ट का। हमारे काम में
سلسلے ادار کے بھی چلتے ہیں کہ جیسے گاڑی کراچی سے لوڈ کر کے ٹرک آتا ہے تو فیکٹری سے کرایہ اس کو نہیں ملتا ہے. فیکٹری والے کہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد یا مہینے کے بعد پیمنٹ ملے گی. اس سلسلے میں ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ مارکیٹ میں جا کے بروکر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بلٹی یعنی کہ پیمنٹ کی رسید جو فیکٹری سے ملتی ہے وہ دیتے ہیں اور ان سے وہ پیمنٹ لیتے ہیں. اس کے عوض وہ پیمنٹ میں سے کچھ پیسے کاٹ لیتے ہیں. مثلاً 1,50,000 روپے کا بل ہے تو وہ 1,45,000 روپے یا 47,000 یا 42,000 اس طرح سے طے ہو جاتا ہے. مجھے پوچھنا یہ ہے سود کے زمرے میں آتا ہے یا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے پہلے تو جس نے مال منگوایا ہے جی اس کا یہ عمل قابل مذمت ہے کہ جو گاڑی کراچی سے آ رہی ہے پتہ ہے مسافر ہے ڈرائیور سے واپس چلے جانا ہے جی اس کو 2 دن کا چیک کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس کو کیش پیمنٹ کرے ٹھیک ہے یا جس کمپنی کی گاڑی ہے اس کمپنی کی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروائے. اب یہ جو اب ڈرائیور انتظار بھی نہیں کر سکتا بعد میں چیک کلیئر ہو یا نہ ہو. تو پہلا تو یہ ظلم ہے مال منگوانے والے کی طرف سے. ٹھیک ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑی چل کر آئی ہے ہزاروں روپے کا بعض اوقات تو لاکھ روپے تک کا پیٹرول ہو جاتا ہے. جی پیٹرول خرچ کر کر آئی ہے ملازمین ڈرائیور اور کنڈکٹر وغیرہ ساتھ ہیں تو وہ گاڑی پہنچتی ہے تو اگر جو مال منگوایا اتنا مہنگا جی کرایہ بھی تیار رکھے ٹھیک ہے تو اس کا کرایہ نہ دینا یہ ظلم ہے. ہاں اگر پہلے سے طے ہے جی ہم کرایہ آپ کو نہیں دیں گے ٹھیک ہے پھر ظلم نہیں کہلائے گا پھر ٹھیک تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر. جی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ چیک لے لیا اس نے جی اور ٹرانسپورٹ کی جو مارکیٹس ہوتی ہیں اڈے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ٹیبلیں لگا کے چھوٹے چھوٹے بینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کیش ساختہ خود ساختہ کیش رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب 5 لاکھ کا چیک آیا ہے جی تو وہ 5,000 روپے کاٹ کے 4,95,000 روپے دے دیں گے اس کو ٹھیک اور چیک والے سے خود ڈیل کریں گے. جی تو ایک طرف چیک جو ہے وہ رسید ہے ٹھیک قرض کی رسید صحیح کوئی کیش نہیں ہے. ٹھیک ایک طرف چیک تھا دوسری طرف پیسے تھے جی ایک طرف سے ادائیگی ہو گئی دوسری طرف سے ادھار ہے جی اور کمی زیادتی کے ساتھ ہوئی ہے. جی تو یہ خالصتاً سود ہے. یہ طریقہ کار اختیار کرنا سودی معاملہ ہے. جو لوگ اس طرح کے ٹھیے لگا کر نفع کماتے ہیں جی اور اس سے پروفٹ حاصل کرتے ہیں تو ان کا یہ پروفٹ جو ہے سودی نفع ہے جی مال حرام ہے. اس سے بچنا ان پر واجب ہے. مفتی صاحب جیسے ابھی آپ نے جواب تو اس سوال کا تو جواب آپ نے دیا اور ذہنی طور پہ آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے لیکن واقعی میں ایک بڑی آزمائش کی صورتحال ہوتی ہے. آپ نے جیسے کہ فرمایا بھی ہے کہ لاکھوں روپوں کا یا بعض اوقات کروڑوں روپوں کا سامان منگایا جا رہا ہے لیکن چند ہزار یا 1-2 لاکھ روپے جو ہیں کیونکہ مارکیٹ میں رائج ہے ایک طرح کی یہ چیز جسے وہ سہولت کا نام دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں سہولت ہے ہمارے 2-4 لاکھ روپے جو ہے وہ 2-4 دن ہم اور گھما لیں گے اس کی بارگیننگ وہ کر لیں گے فالو اپ کر لیں گے اس کا تو ہمیں شاید کچھ بچ جائے. تجربہ یہ بچتا کچھ نہیں ہے. بعض اوقات جو پارٹی ہوتی ہے منگانے والی وہ خود اتنی مالدار ہوتی ہے اس کی جو کاروباری وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 1,00,000 2 لاکھ 5 لاکھ سے اس کے اوپر کوئی بڑا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا بلکہ چھوٹا فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا لیکن ایک عادت بنی ہوئی ہے مارکیٹ کی پریکٹس بنی ہوئی ہے تو اسے فالو کر رہے ہیں. اب انہیں وہ دکھ ہوتا ہے یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مارکیٹ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ مال لے کر آیا ہے اب اس کے اندر 1,000 کا مال ہے یا 1 کروڑ کا مال ہے اس کا کرایہ بنتا ہے 1 لاکھ روپے. تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اصولی طور پہ تو دے دینا چاہیے اخلاقی طور پہ دے دینا چاہیے اگر طے نہیں ہو لیکن اسے پتا بھائی یہ تو چلتا ہے 2 دن کا 4 دن کا تو چلتا ہے تو میں کیوں دے دوں حالانکہ موجود ہے اور اگلے 4 دن تک بھی تجوری میں یا بینک میں پڑا ہی رہنا ہے. تو اب یہ پریکٹس جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے اس سے کیسے بچیں؟ اس کی خرابیوں پر نظر ڈالیں گے نا کہ اس کی خرابیاں کیا ہیں کہ اس سے ظلم کا پہلو سامنے آ رہا ہے. اس سے سامنے والا سودی لین دین میں مبتلا ہوتا ہے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے سودی جو اس طرح کا پرائیویٹ سود ہے وہ عام ہوتا ہے بڑھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹرک اڈوں پر ہر دوسرا آدمی یہی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے جی تو پھر جو لوگ ٹھیے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے اتنا فساد دینی فساد جی پھیل رہا ہے. تو ہم اگر بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا. ٹھیک ہے. ایک یہ فرد کو جب بدلنا کیش پہ کام کرے گا تو 3 4 5 افراد جو ہے آگے کے بھی بچ جائیں گے سودی لین دین سے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے رزق حلال شریعت کے دائرے میں رہ کر کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
محمد حسن رضا اطاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ احکام تجارت ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل مفتی علی اصغر اطاری اور مہروز اطاری کو شاد و آباد رکھے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ہم یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں جس کا چینل ہے اس نے اپنے چینل کو مونیٹائز کیا ہوا ہے، تو اگر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا؟ کیونکہ اگر ہم ویڈیو دیکھیں گے، اگر اس پہ ایڈ آئے گا تو اس کو پیسے ملیں گے۔ اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ جدا گانا ہے۔ اخبارات میں اشتہارات ہوتے ہیں اور خلاف شرع تصاویر بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے علماء نے جو ہے اسے کبھی بھی اخبار خریدنے کو یا اخبار پڑھنے کو حرام قرار نہیں دیا۔ کم من اشیاء تثبت بضمن اشیاء اخری، یہ قاعدہ فتاوی وقال الفتاوی میں بیان کیا گیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس طرح کے اخبارات ہیں یا دستی کتابیں ہیں، اس میں خلاف شرع تصاویر ہوتی ہیں، تو فرمایا آپ کا جو مقصود ہے وہ تصاویر نہیں ہے، آپ کا مقصود ایک کنٹینٹ ہے، وہ آپ خرید رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ویڈیو کے اندر تلاوت ہے، نعت ہے، کوئی ایسا مفید کنٹینٹ ہے، وہ تو بہرحال دیکھنا اگر وہ شرع کے خلاف نہیں ہے وہ دیکھنا تو جائز ہوگا۔ اور اشتہار کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کو بند کرنا بھی ممکن ہوتا ہے، اس کا اسکپ کر دیتے ہیں تو بند بھی ہو جاتا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ صاحب سے پوچھنا تھا کہ جو کتے شکار وغیرہ کے لیے یا حفاظت وغیرہ کے لیے رکھے جاتے ہیں وہ عام طور پر نہیں ملتے، تو اس صورت میں کیا ان کی خرید و فروخت جائز ہے؟ دیکھیے، درندوں کا اصول یہ ہے، ایک تو چوپائے ہیں نا جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، جن سے منافع حاصل کرتے ہیں، جو درندے ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی دنیاوی منفعت میں آتا ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کتا چوکیداری کے لیے ہے یا شکار کے لیے ہے تو یہ ایک دنیاوی بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے، تو خرید بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ جیسے میں ٹریولنگ کا میرا وہ ہے، نوکری کرتا ہوں میں، تو کمپنی میں جس کمپنی میں ہوں تو میرا ٹریولنگ زیادہ رہتی ہے ہمیشہ، اسکول کا جاب ہے، تو اس جاب میں جیسے اگر میں کسی ہوٹل میں رکتا ہوں تو کمپنی کا مجھے فکس اماؤنٹ ہے کہ 1500 سے 2000 کے بیچ میں آپ رک سکتے ہیں۔ اگر میں کسی کم ریٹ والی ہوٹل میں رکتا ہوں، مان لیجیے 500 700 اس کا ریٹ ہے، اور میں 1500 تک کا اگر بل بنواتا ہوں تو کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، حدیث پاک میں فرمایا گیا دع ما یریبک الی ما لا یریب، کہ جو چیز تجھے کھٹکے میں ڈالے تو اسے چھوڑ دے اور واضح چیز کو اختیار کر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کمپنی یہ جو رقم ہے بطور الاؤنس آپ کو دیتی ہے کہ آپ کہیں بھی رکیں، فٹ پاتھ پہ سوئیں یا ہوٹل میں رکیں یا کہیں بھی رکیں، آپ کو یہ 1500 روپے ملیں گے ہی ملیں گے، تب تو صورتحال دوسری ہوگی۔ لیکن جو آپ بل بنوا رہے ہیں یہ اس بات کی علامت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی کمپنی میں یہ اصول نہیں ہے۔ وہ جتنا خرچہ ہوگا 1500 کی لمٹ تک وہ آپ کو دیتی ہے، 1000 ہوا تو 1000 دے گی، 800 ہوا تو 800 دے گی۔ تو یوں اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جعلی بل بنوانا کہلائے گا، آپ خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ سب سے پہلے کمپنی کی پالیسی معلوم کریں وہ کیا ہے، اور پالیسی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب الاؤنس کے طور پر ہے یہ، پھر آپ کو بل بنوانے کی کیا ضرورت ہے جب وہی الاؤنس کے طور پر۔ ٹھیک ہے، پھر وہ الاؤنس تو ملے گا ہی جی، آپ کو۔ اگر الاؤنس کے طور پر نہیں ہوگی تو پھر کمپنی ضرور مانگے گی کہ جناب وہ پیسے دیں، وہ آپ رسید دیں، ہم نے آڈٹ کرنا ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب، اگر کسی گاہک کو 800 روپے میں کوئی چیز دی، اب اس کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے 800 کی دی ہے، تو کیا اس سے بھی یہ جو تجارت ہے فاسد ہو جاتی ہے؟ نہیں، فاسد تو نہیں ہوتی، عام طور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اور گاہکوں کو مت بتائیے گا، ورنہ تو بندہ بتا رہا ہوتا ہے، اپنے گھر جا کے بتا رہا ہوتا ہے، یار دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے، تو ایسی جو شرط ہے وہ عقد کا حصہ نہیں ہوتی۔ خریداری ہو جاتی ہے تو بعد میں بول دیتے ہیں کہ جناب ذرا بتائیے گا نہیں کسی کو۔ اور بعض اوقات اس سے یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو واقعی میں سستی دی ہے، دوسرے کے ریٹ سے کم میں دی ہے، وہ سب اسی سے ریلیٹڈ۔ ایسی بات لینی نہیں چاہیے سامنے والے سے۔ ٹھیک ہے، سامنے والے سے آپ کوئی حلف لیں، کوئی قسم لیں،
کوئی راز رکھنے کی تاکید کریں تو یہ وعدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو پتہ ہے کہ لوگوں کی عادتیں مزاج کیسے ہیں جی اور لوگ باز نہیں آتے، ٹھیک ہے تو یوں احتیاط کی جائے. ٹھیک ہے. مطلب ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں پہ بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں، چیزوں کے ریٹ فکس نہیں ہوتے، مختلف کسٹمرز کو مختلف ریٹس پہ وہ جیسا کسٹمر ہوتا ہے اس کے حساب سے دے دی جاتی ہیں، تو وہاں پر کسٹمر کا دوسرے کسٹمر کو بتانا کہ بھئی میں نے تو اتنے کی لی ہے تو آپ بھی اتنے کی لے لو، تو اسی وقت باہر جا کر نہیں. بقرعید کی مثال دیتا ہوں، منڈی میں گئے ہم ایک ٹینٹ میں، کراچی کی منڈی کی اگر ہم بات کریں، مویشی منڈی میں، تو اب وہاں پہ مختلف قسم کے جانور بندے ہوئے ہیں اور ریٹ وغیرہ ہم نے لیے تو ہم نے لے لی. اب جب لے کے نکل رہے ہوتے ہیں تو پوچھتا ہے یہ کتنے تک کی دے دے گا، تو اب بتاتے ہیں بھئی اتنے تک تو ہمیں اسے بول دیے تھے. تو یوں بتانا درست ہے؟ بالکل درست ہے. جب فروخت کرنے والے وہ کیا کر سکتے ہیں، کسٹمر باہم تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا شریعت نے تو نہیں روکا کہیں بھی اس بات سے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. بلکہ بیچنے والوں میں اور منڈی میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جعلی کسٹمر بیچ میں آ جاتا ہے. جی جیسے آپ خریدنے گئے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک جعلی کسٹمر آ جائے گا، ٹھیک ہے اور آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے وہ دام آفر کر دے گا، اور آپ کہیں گے اچھا یہ اتنے کا مل رہا ہے جانور، اچھا مجھے اتنے کا لینا چاہیے. ٹھیک. تو یوں بڑی ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں. عجیب الٹی ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ اچھی ترکیبیں نہیں ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر کسی دکان کا ملازم ہمارے پاس سے کوئی چیز لینے آئے تو ہم اسے 20-30 روپے ہر مرتبہ خرچی کے طور پر دے دیں تاکہ آئندہ بھی وہ ہم سے ہی لے کر جائے سامان دکان کے لیے، تو کیا اس طرح جائز ہے جبکہ وہ شخص کسی اور کا ملازم ہے؟ ٹھیک ہے جی. 20-30 روپے رشوت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ آپ سے لے کسی اور سے نہ لے، اس کے بدلے آپ اسے پیسے دے رہے ہیں. جو بھی رقم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ایسا سبب شریعت نے جسے جائز کہا ہو، یا تو کوئی سبب نہیں پایا گیا، جو چیز پائی گئی اسے رشوت کہتے ہیں، تو یہ دینا جائز نہیں ہے. اب اس میں پرچیزر بھی آزمائش میں تو آ سکتا ہے نا، اگر واقعتاً ایماندار بھی ہے وہ، تو پھر وہ بھی تو آزمائش میں آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ایک بڑی اچھی ویل ناؤ کمپنی کا پرچیزر ہے، وہ مارکیٹ سے مختلف چیزیں خریدتا رہتا ہے، اب وہ رشوت لے بھی نہیں رہا، اسے دی بھی نہیں جا رہی، لیکن بالفرض وہ اپنے لیے کوئی چیز خریدنے چلا گیا اور وہ اتنا کہتا ہے یار یہ تو میں گھر کے لیے لے رہا ہوں، تو اب اسے مزید ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پرچیزر بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے، وہ روزانہ اپنے لیے چیزیں خریدنے چلا جائے ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کسی دکان سے جب مستقل چیزیں خریدتے ہیں تو ویسے بھی وہ دکاندار آپ کو تھوڑی بہت تو رعایت کر ہی دیتا ہے، جی وہ جدا گانا بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ عرف سے ہٹ کر رعایت کر رہا ہے، جی رشوت کے جو مسائل ہیں وہ آداب تعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک. کہ جناب کوئی منصب والا گیا اور اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا، تو دیکھا جائے گا کہ یہ دعوت کیا وہ ہمیشہ کرتا تھا، منصب نہ ہوتا تو کرتا، اور کیا صرف اسی کے لیے کی ہے یا پبلک کے لیے کی ہے. تو یوں اگر وہ بالکل گفٹ دے رہا ہے کہ چلو جناب تم گھر کے لیے لے لو، گفٹ لے لو، تو کرائم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ رشوت ہے یا نہیں ہے. بالکل بری ذمہ یا کھلی چھوٹ دے دینا ایسا نہیں ہے. ٹھیک. کثیر صورتوں میں رشوت ہوگا یہ بھی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد مشتاق ہے. میرا کام جو ہے نا پراپرٹی کا کام ہے. تو پراپرٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ نا بہت سے لوگ نا یعنی کہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں، بیانہ کرتے ہیں، کوئی پیمنٹ نہیں کرتے، تو اس کو نا مارکیٹ میں بیچتے ہیں اوپر پیسوں میں. جب اوپر بک جاتی ہے تو وہ جو پیسے جیسے 10 روپے کی ہم نے چیز سودا کیا آتے تو ہم نے مارکیٹ میں وہ چیز بیچ دی 15 روپے کی، تو جو 5 روپے بچے اس کا کیا ہے، وہ کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی. آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو 5 روپے تو خیر نہیں بچیں گے. جی مفتی صاحب ایک مثال دی ہے. جی. اس سوال کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، اب ہمت اتنی نہیں ہو رہی کہ میں اس سوال پر مزید گفتگو کروں. کوئی اور سوال لے لیتے ہیں. یہ سوال جو ہے ہم نے شیئر کیا مفتی علی اصغر عطاری مدنی کا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی یہ سوال موجود ہے کہ بیانہ ٹوکن یا جو ہے وہ ابتدائی رقم دینے کے بعد پراپرٹی آگے بیچنے کے حوالے سے مفتی صاحب کا تفصیلی جواب وہاں پہ موجود ہے. اگلا سوال دیجیے. صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری گارمنٹس کی دکان ہے اور وہاں پہ اگر کسٹمر کا کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز رہ گئی ہو اور وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہے اور وہ اس کا 6 منتھ ہو گیا اس کو یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے
اور وہ آیا نہیں ہے، کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر وہ میں نے استعمال کر لی ہے تو اس کا کیا ہرجانہ ہوگا؟ جی دیکھیے، اس میں لقطے کی صورت بنتی ہے، گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں. تو گری پڑی چیز جو ہے اگر کوئی بھول جاتا ہے تو مالک کو تلاش کیا جاتا ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں ایک جزیہ ہے، کسی شخص نے کرایہ ادا نہیں کیا، کرایہ دینا بھول گیا، تو اب وہ رقم کا کیا کرے؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے بڑی پیاری گفتگو فرمایا کہ بسوں کے ٹائم عام طور پر مقرر ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک راہگیر تھا اور آیا اور چلا گیا، تو اس تک پہنچنا ممکن ہے، ٹھیک ہے، پہنچا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اسے پہنچ کر وہ رقم ادا کی جائے. ٹھیک. بالفعل نہیں ملتا، تلاش کر لیا، تو پھر اب یہ جو رقم ہے یہ لقطے کے حکم میں ہے. ٹھیک. یعنی خود اگر شریف فقیر ہے تو خود رکھ لے گا، ٹھیک. ورنہ کسی بھی جائز کام میں اس کو خرچ کیا جائے گا. لیکن اس میں 100 دفعہ سوچ لے کہ یہ خود ہے یا نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے نا. دکاندار تو شریف فقیر مشکل ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. ہو بھی سکتا ہے. اگلی کال. محمد سلطان نام ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کا قرآن شریف میں منع کیا گیا ہے یا نہیں، اور ہفتے کے دن کھانے کا مچھلی منع کیا گیا ہے یا نہیں؟ ہاں، یہودیوں کو منع کیا گیا تھا، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے منع نہیں ہے مچھلی ہفتے کے دن کھانا. وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، مت ہے کہ ایک بعض جگہ پر کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنی چاہیے، نہ خریدنی چاہیے، نہ کھانی چاہیے، مسلمانوں میں بیچاروں میں کہیں. اچھا، خیر ہمارے یہاں کہیں بھی مچھلی منڈی جو ہے بند نہیں ہوتی ہفتے نہیں، بند نہیں ہوتی، لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال دیجیے. ان کا کوئی اور سوال بھی تھا پہلے مچھلی کے علاوہ؟ نہیں، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا خریدنا اسی حوالے سے. پکڑی بھی آ سکتی ہے اگر پکڑنا شرن جائز ہو تو، کیوں ذات ہے نا اس کی. ٹھیک ہے. مچھیرے وغیرہ جو کاروبار کے لیے اسٹیمرز وغیرہ جاتی ہیں، جہاز جاتے ہیں، تو وہ تو ہفتے کے دن بھی کرتے ہیں اور ان کا جائز ہے. اگلی کال دیجیے. وحاج احمد اتاری، گجرات پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. پہلے تو مفتی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے گجرات کے لیے خصوصی وقت عطا فرمایا، جس سے ایک تاجران کے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہوئے، ان کو احکام تجارت کے بارے میں بہت زیادہ شرعی رہنمائی حاصل ہوئی، اور بہت زیادہ جو ہے ان کو زکوٰۃ کے متعلق مسائل معلوم ہوئے. اب مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ دوبارہ گجرات کب تشریف لا رہے ہیں؟ ویسے میں ایک بات مفتی صاحب سے پہلے عرض کروں، پہلے مفتی صاحب کو پورا کراچی میں تو سیٹ ہونے سے ابھی آئے ہوئے. جی مفتی صاحب دوبارہ کب جا رہے ہیں؟ مہمان کی یاد ہفتہ 15 دن آتی ہے، ایک فطرت ہے، جی سب بھول جاتے ہیں. تو دوبارہ پھر ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ فی الحال تو وہ شہر جہاں ہم نہیں گئے جی پہلے وہاں جانا ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عمران اتاری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم 25,000 روپے کا جانور خریدتے ہیں اور کسی کو پالنے کے لیے دے دیتے ہیں. جب وہ جانور بڑا ہوتا ہے کو بیچ کر آدھا پالنے والا لے لیتا ہے اور آدھا خرید کر دینے والا لے لیتا ہے. کیا اسلام میں شریعت میں جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو فرما دیں. اصل میں جو طریقہ ان کا ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کا ہم نے ایک طریقہ بتایا ہے، بہار شریعت میں وہ طریقہ لکھا ہوا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس سے یہ بکریوں کی اور جانوروں کی پارٹنرشپ کرنی ہے، جتنے پیسوں کی کرنی ہے اس کے آدھے پیسے اسے قرض دیتے، آدھے پیسے اس کو دے دے کہ میری طرف سے، آدھے قرض دے دے وہ اپنی طرف سے ملا لے گا. جب دونوں ملا لیں گے تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں پارٹنر بن جائیں گے. اب جو بھی اس کے بچے پیدا ہوں گے، دودھ ہوگا، بال ہوں گے، کھال ہوں گے، گوشت ہوگا، سب مشترکہ طور پر مالک ہوں گے. ٹھیک. تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا جائے، باقی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے. اگلا سوال دیجیے. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ جو ہم روزانہ کی بنیادوں پر سودے کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں ان کی نوعیت کا پتہ نہ ہو جو مستند کتابوں میں آیا ہے، تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو درست کرنا اور یہ بھی جاننا کہ یہ درست ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ نے نماز درست ہی پڑھی، ٹھیک، 4 رکعتیں پڑھی، قرات بھی کی،
سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی ملائی. فرائض اور واجبات کی رعایت. کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ ملانا واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، معلوم نہیں تھا. نماز اس کی بھی ہو جائے گی کہ جو تقاضا تھا وہ تقاضا اس نے پورا کیا. لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے فرائض، واجبات، ضروری امور کا معلوم ہونا ضروری ہے. کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ اس کو آنا چاہیے. اسی طریقے سے روٹین کا جو کام ہے، تو روٹین کا جو کام ہے اگر صحیح کیا تو وہ صحیح کہلائے گا، غلط تو نہیں کہلائے گا. لیکن علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم ایسی غلطی سے بچاتا ہے جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا. اب ساری عمر وہ کام کیے گئے اور آپ کو پتہ چلا بڑھاپے میں جا کے ساری عمر حرام کام کیا ہے. اگر آپ کو علم ہوتا تو بچ جاتے. نمازوں میں دیکھیے آپ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. لوگ جو ہے وہ انگلیاں لگانے کے معاملے میں، کف صوب کے معاملے میں، نماز پڑھتے ہوئے جناب ایسی عبث کام کریں گے، اتنی مرتبہ حرکت دیں گے ہاتھوں کو کہ بعض موقع پر کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو کچھ مواقع وہ ہوں گے کہ جو نماز ان کی صحیح ہو جائے گی، لیکن چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، بچنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور کوشش نہیں کریں گے تو کبھی بھی اس میں گر سکتے ہیں. تو اس لیے علم کا یہی فائدہ ہے، اور ہر اس شخص پر جو جس شعبے سے وابستہ ہے اس شعبے کے دینی مسائل حاصل کرنا فرض ہے. اسی لیے فرض ہے کہ غلطی میں نہ گرا جا سکے. مدنی چینل ناظرین، احکام تجارت آپ نے ملاحظہ کیا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے